نفسک، اور یاد کر اپنے رب کو دل ہی دل میں. واذکر ربک فی نفسک، یاد کر اپنے رب کو اندر ہی اندر، دل کی گہرائیوں. یہ آیت بینہ کا سرنامہ ہے، پہلا حصہ، پہلا جملہ. خطاب کیا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو، اللہ اپنی ساری مخلوق کو خطاب فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جی ہی جی میں، اندر ہی اندر، دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کر. اللہ اور بندے کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ایک طرف اللہ ہے، دوسری طرف بندہ ہے، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں. اندازہ کیجیے، یہ کہتا ہے مجھے یاد کر، اور یہ کہتا ہے کہ اس کا میرے تو جوڑی کوئی نہیں، میں کیسے یاد کروں؟ کوئی پہلو، کوئی گوشہ ملتا تو رسائی نہیں. بالکل ایسی ہی جیسے وقت کا وزیر اعظم اپنی رعایا میں سے دور پرے کے کسی دیہاتی کو کہے کہ ہمیں یاد کر لیا کرو، وہ کہے گا سرکار ہم آپ کو کیسے یاد کریں، آپ بلا لیا کریں ہم آ جائیں، اب ہم آپ کو کیسے یاد کریں؟ ہم یاد کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا سوائے نعرے لگانے کے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کر اپنے رب کو اندر ہی اندر. مطالبہ کر رہا ہے وہ جس کا بندے کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں. وہ پیدائش سے پاک، یہ پیدا ہوا، اس پر بیماری کوئی نہیں، یہ بیمار بھی ہو جاتا ہے. اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو بھوک لگتی ہے. اس کو پیاس نہیں لگتی، اس کو پیاس لگتی ہے. اس کو نیند نہیں آتی، اس کو نیند آتی ہے. اس کے بیوی بچے کوئی نہیں، یہ نکاح شادیاں کرتا ہے. وہ مرتا نہیں، یہ مر جاتا ہے. اس پر زوال کوئی نہیں، اس پر زوال ہے. کوئی جوڑ نہیں، اور وہ اس کو کہہ رہا ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، نکاح شادی بھی کرتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے، زوال بھی ہوتا ہے، کہ تو مجھے یاد کر. اس ایک جملے کو اگر آپ اور ہم سب پا جائیں تو اللہ کی محبت ایسے دل میں اتر جائے گی. بندہ کہے گا کہ شاید اللہ کی مخلوق میں ہی اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا ہوں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، نہ تو اللہ نے فرشتوں کو کہا، نہ جانوروں کو کہا، نہ پرندوں کو کہا، نہ جنوں کو کہا. اے میرے محبوب آپ یاد کیجئے دل ہی دل میں اپنے رب کو. آپ یاد کریں گے نا تو آپ کے دل کا نور آپ کی امت کے دل میں منتقل ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ذات جوڑ لگاتی ہے وہ نبی کی ذات ہے. یعنی اس ایک جملے کو سن کے بندہ سوال کرے یا اللہ تیرا میرا کوئی جوڑ ہی نہیں. آپ پیدائش سے پاک ہیں، میں پیدا ہوا ہوں، آپ کو بھوک نہیں لگتی، مجھے بھوک لگتی ہے. آپ پر زوال کوئی نہیں، مجھ پہ زوال ہے. آپ پر موت کوئی نہیں، مجھ پہ موت ہے. میرا اور آپ کا جوڑ کیسے لگے؟ کوئی تقابل نہیں، کوئی موازنہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں. یہ جوڑ کیسے لگے؟ اللہ فرماتے ہیں مخلوق اور خالق کا جب بھی جوڑ لگتا ہے وہ میرے نبی کی نسبت سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو اللہ اور بندے کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. جوڑ کوئی بھی نہیں، تقابل کوئی نہیں، موازنہ کوئی نہیں. اور جو ذات لا فانی ہے، جس ذات پر موت کوئی نہیں، جس کی شہنشاہیت کو کسی سے کوئی خطرہ کوئی نہیں،
وہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اندر کی دنیا میں ہلچل مچا دے مجھے یاد کر کے، اندر کی دنیا کو معطر کر دے مجھے یاد کر کے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اندر ہی اندر. یہ جو ذکر ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے. افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. یہ ایسا ہے جو غیر شفوی ہے. غیر شفوی کا مطلب یہ لفظ ادا کرتے ہوئے آپ کے ہونٹ نہیں ہلتے، آپ اندر ہی اندر پڑھتے رہے، کسی کو کوئی نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کا منہ بالکل بند ہے، آپ منہ بند کر کے اندر ہی اندر لا الہ الا اللہ پڑھتے جا رہے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. دیکھنے والا آپ کے متعلق کوئی بھی رائے قائم کر سکتا ہے. کوئی کہے گا یہ کسی خیال میں بیٹھا ہے، کوئی کہے گا یہ پریشان بیٹھا ہے، کوئی کہے گا اس کو ہمارے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن جاننے والا جانتا ہے کہ یہ اندر ہی اندر مجھے یاد کر رہا ہے. اور جو اللہ کو یاد کرنے لگ جائے اس کو پھر کسی اور کام میں دلچسپی نہیں رہتی. جو ذاکر بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو مست ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو مستغرق ہو جائے، اس کو پھر دنیا کی کسی اور چیز کی، کسی اور کام کی پرواہ نہیں رہتی. پروردگار عالم فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کر اپنے رب کو جی ہی جی میں، اندر ہی اندر. اس میں ایک اور لفظ آ رہا ہے ربک الحمدللہ رب العالمین. رب کسے کہتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنہار ہے. رب کہتے ہیں پالنہار. رب کہتے ہیں بغیر کسی تما کے اپنی مخلوق کی پرورش کرنے والا. اللہ نے یہ نام ماں باپ کا بھی رکھا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اندازہ کیجیے جو رب کا نام ہے اللہ نے وہ نام رکھ دیا ماں باپ کا. کیوں؟ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بغیر تما کے پالتے ہیں. کوئی ان کو لالچ نہیں ہوتی، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں. یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ کسی اور کے بن جاتے ہیں، لیکن ماں باپ آخری دم تک اپنی اولاد کے رہتے ہیں. وہ تفریق نہیں کرتے، تقسیم نہیں کرتے. اور جتنی تکلیف سے ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف سے وہ اس کی پرورش کرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں بھی مخلوق کو پالتا ہوں بغیر کسی تما کے، اور یہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو پالتے ہیں بغیر کسی تما کے. تو یہ جو میرا ذاتی نام ہے نا یہ میں والدین کو گفٹ کر رہا ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. حالانکہ اللہ کے رب ہونے میں اور ان کے رب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تو خود محتاج ہے، لیکن تھوڑی سی مشابہت ہو گئی. وہ مشابہت کس چیز کی ہے؟ بغیر تما، بغیر کسی امید کے، بغیر کسی لالچ کے. زندگی میں بے شمار واقعات ایسے ماں باپ کی محبت کے، اور ان کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ یہ فطری زندگی ہے. ہر بندہ اس مرحلے سے گزرا ہے یا آگے گزر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ کریم نے ماں باپ کے دل میں کتنی محبت رکھی ہوتی ہے، کتنی چاہت رکھی ہوتی ہے. سورۃ الاخلاص کے اندر ایک لفظ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک لفظ بڑا عجیب ہے، رب سے ملتا جلتا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے. یہ بے نیاز کا لفظ جو ہے نا یہ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے. اس کا ایک ترجمہ کیا حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ قرآن میں، جو ہندوستان بر صغیر کا سب سے پہلا اردو ترجمہ ہے. بر صغیر کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے کیا رحمہ اللہ، اور سب سے پہلا اردو ترجمہ ان کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر نے کیا. اس کے بعد سینکڑوں ترجمے قرآن پاک کے چھپ گئے، اب بھی چھپ رہے ہیں، لیکن یہ سارا صدقہ جاریہ ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اللہ الصمد کا معنی کیا ہے اللہ ہے نرادھار.
اگر آپ مسجد میں جائیں یا گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہو شاہ عبد القادر کا ترجمہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اللہ الصمد کا ترجمہ دیکھیے گا، اس کے نیچے لکھا ہوگا اللہ ہے نرادھار۔ یہ نرادھار کیا ہے؟ بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، بڑے صغیر کے عظیم رہنما اور بہت بڑے خطیب امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، وہ جیل میں تھے، گورنمنٹ برطانیہ کا دور تھا، تو انہوں نے جیل میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ پڑھتے ہوئے قیدیوں کو یہ ترجمہ سنایا، اللہ ہے نرادھار۔ تو قیدیوں میں ایک سکھ پروفیسر تھے، اس نے کہا شاہ صاحب مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، خوش بھی ہوئے حیران بھی ہوئے۔ خوش تو اس بات پہ کہ کلمہ پڑھ لیا، پڑھا لکھا بندہ ہے، سکھ مت چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ بھئی بات کیا ہوئی ہے؟ نہ تو کسی نے آپ کو دعوت دی، کون سی چیز سے متاثر ہو کے آپ اسلام قبول کر رہے ہیں؟ تو وہ سابقہ سکھ جو اب نو مسلم بن چکا تھا، اس نے کہا شاہ جی یہ ترجمہ کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، یہ ان کا ہے۔ تو کہنے لگا آپ کو پتا ہے نرادھار کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ امید یہی ہے کہ جس طرح بے نیاز کا کوئی متبادل نام ہوگا۔ فرمایا نہیں، یہ نرادھار سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو ہندی میں داخل ہوتے ہوئے اردو میں آ گیا۔ نرادھار اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کو کھلاتا رہے، نسلوں کی نسلیں کھا کھا کے ختم ہو جائے، پھر اگلی نسل آ جائے، وہ کھا کھا کے ختم ہو جائے، پھر اگلی نسل آ جائے، وہ کھا کھا کے ختم ہو جائے، لوگ کھا کھا کے مرتے جائیں، اس کے خزانے میں کمی نہ آئے، اس کو کہتے ہیں نرادھار۔ اللہ ہے نرادھار، کیسے بات ہے؟ اللہ الصمد، اللہ ہے نرادھار۔ دیکھ لیجیے، جب سے دنیا بنی ہے سورج کرنے دے رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، اولادیں مل رہی ہیں، رزق مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، سبزیوں کی نئی سی نئی قسمیں، پھلوں کی نئی سی نئی قسمیں، پھولوں کی نئی سی نئی قسمیں۔ جو زمانہ شعوری یا سیاسی یا مادی طور پہ ترقی کر رہا ہے، اللہ کی رحمتیں نئے نئے رنگ میں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ یہ ہے اللہ نرادھار، اللہ الصمد، اللہ ہے نرادھار۔ تو رب کہتے ہیں بغیر کسی دوا کے اپنی مخلوق کی پرورش کرنے والا۔ اندازہ کیجیے، اتنی بڑی ذات لاکھوں خزانوں کی مالک ہے، خود کھانے سے پاک ہے، اس لیے کہ کھانا کمزوری ہے نہیں، عیب ہے۔ جب بھوک لگتی ہے یا پیاس لگتی ہے یا نیند آتی ہے تو انسان اپنی انسانیت سے باہر نکل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، نیند پوری نہ ہو پھر بیمار، وقت پہ کھانا نہ ملے پھر بیمار، پیاس لگ گئی پانی نہ ملے پھر بیمار، نکاح کی طلب ہے نکاح کا انتظام نہیں ہوا پھر بیمار، نکاح ہو گیا اولاد نہیں ہوئی پھر بیمار، اولاد ہو گئی نافرمان ہے پھر بیمار۔ یہ بیماری رہتے ہیں، ہر وقت انسان تکلیفوں سے گزر رہا ہے۔ ایک اللہ ہے جس کی اولاد کوئی نہیں، وہ پھر بھی پاک، بیوی بچے کوئی نہیں، بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، وہ پھر بھی پاک ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ ہے 15ویں پارہ کے شروع میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ بندے سے مراد ہے نبی علیہ السلام، لیکن یہاں لفظ سبحان پہ غور کیجیے، پھر سبحان رب اور سمد اس کو آپس میں ملائیے، نرادھار، بغیر تما کے پرورش کرنے والا۔ سبحان کون ہوتا ہے؟ سبحان کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاک۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر کمزوری بھی ہے، عیب بھی ہے، یہ ایک بڑے راز کی بات ہے اور اندر کی علمی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ہر بندے کے اندر کمزوری بھی ہے، عیب بھی ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ گناہ ہو جانا، نظر بہک گئی، بد نظری ہو گئی، گناہ ہو گیا، زبان بہک گئی، جھوٹ نکل گیا، غیبت نکل گئی، گناہ ہو گیا، اور کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ کمزوری کیا ہے؟ بھوک کا لگ جانا، یہ کمزوری ہے، پیاس کا لگ جانا، یہ کمزوری ہے، نیند کا آ جانا، یہ کمزوری ہے۔ دنیا کے ہر انسان میں کمزوری بھی ہے اور عیب بھی ہے،
نبیوں میں اور خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزوری تو ہے لیکن عیب کوئی نہیں. یعنی نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے لیکن بھوک تو لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, نکاح شادی بھی کرتے ہیں, اولاد کی طلب بھی ہوتی ہے. نبیوں نے اللہ سے اولادیں مانگے بھی ہیں, قرآن پاک کے اندر ذکر ہے. تو عام لوگوں میں عیب بھی ہے, کمزوری بھی ہے. نبی میں عیب کوئی نہیں پر کمزوری ہے, اللہ میں عیب بھی کوئی نہیں, کمزوری بھی کوئی نہیں. کیونکہ اللہ الصمد, اللہ ہے نرادھار. اتنی بڑی ذات وہ مجھے اور آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, تیرا میرا جوڑ تو کوئی نہیں لیکن میں چاہتا ہوں تو مجھے یاد کر. یہ کتنا بڑا ہے, شاندار مطالبہ ہے. تقابل کوئی نہیں, جوڑ کوئی نہیں, تو مجھے یاد کر. اندازہ کیجئے دنیا کی زندگی میں رابطے سے رابطہ رہتا ہے. ہم کہتے ہیں نا جی فلاں بندے سے ہم رابطے میں رہتے ہیں, وہ بھی رابطے میں رہتا ہے. ہم تیمارداری میں, خوشی میں, غمی میں, تعزیت میں شریک ہوتے ہیں, وہ بھی ہوتا ہے. رابطہ رابطے کو جنم دیتا ہے, انسانی فطرت ہے. جب بندہ اللہ سے رابطہ کرے گا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بدلے میں اللہ رابطہ نہ کرے؟ بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ نظر انداز کر. آپ ہمیں یاد کرتے ہیں, ہم آپ کو یاد کرتے ہیں, ہم آپ کو یاد کرتے ہیں, آپ ہمیں یاد کرتے ہیں. معاشرے اور سماج کے اندر بندہ بندے کو یاد کرتا ہے, دوست دوست کو یاد کرتا ہے, تو جواب میں وہ بھی یاد کرتا ہے. مربت اور اخلاق کا تقاضا ہے. اتنی بڑی ذات, اس سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ بندہ تو یاد کرے اور وہ یاد نہ کرے؟ اگر شیطان یہ وہم ڈال دے, ممکن ہے شیطان یہ وہم ڈال دے کہ بھائی تیرے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے, بھائی تو سر مار رہا ہے, تیرا اور اللہ کا جوڑ ہی کوئی نہیں, تو جتنا مرضی یاد کرتا رہے اس نے تجھے یاد نہیں کرنا. اللہ نے اس کا جواب قرآن پاک میں دے دیا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کر. بالکل بائی پاس والی بات ہی کوئی نہیں, ڈائریکٹ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تو مجھے یاد کرتا جا میں تجھے یاد کرتا جاؤں. فَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, تو دل ہی دل میں یاد کرے گا, میں عرش معلی پر فرشتوں کی جھرمٹ میں تجھے یاد کروں گا. فَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کا ایک بندہ کمرے کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے, دل کی دل میں یاد کرتا ہے, گھر کی تنہائیوں میں یاد کرتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی برکت سے اس کے نام کو پورے عالم میں پھیلا دیتے ہیں. گزشتہ درس قرآن کے اندر بھی, قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتے ہیں. میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں, تو بھی کر. جبریل امین سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں, فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, تم بھی کرو. پھر فرشتوں کے اربوں جو ہے وہ جھرمٹ زمین پر اترتے ہیں اور اللہ کی مخلوق انسانوں اور جنوں کے دلوں پر یہ القاء کرتے ہیں, فلاں بندے سے اللہ پیار کرتے ہیں, جبریل امین بھی پیار کرتے ہیں, فرشتے بھی پیار کرتے ہیں, اس لیے تم بھی اس بندے سے پیار کرو. یوں اللہ اپنی محبت کو مخلوق کے دلوں میں عام کرتے ہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, یاد کر اپنے رب کو اندر ہی اندر, جی میں. یہ تفسیر سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اب اللہ کو یاد کیسے کیا جائے؟ دو جملے اللہ پاک نے بیان فرمایا, بڑے ہی قیمتی اور بڑے ہی گہرے. تضرعا وخیفتا, اللہ کو یاد کرو چپ کے. تضرعا, چپ کے اللہ کو یاد کرو. وخیفتا, ڈر کے اللہ کو یاد کرو. یاد ضرور کرو لیکن یہ تصور کرو کہ یاد کس کو کر رہے ہیں. کوئی عام دنیا کا رشتہ تو ہے نہیں, کوئی دنیا کا عام منصب تو ہے نہیں. چپ کے یاد کرو. چپ کے یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہے تمہارے قول میں بے ادبی کا لفظ نکل جائے, بے ادبی کا جملہ نکل جائے, کیونکہ تم اس کو پکار رہے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی تقابل نہیں. ممکن ہے تمہاری زبان سے کوئی خلاف احتیاط جملہ نکل جائے, لوگ سنیں گے تو فتنے کا شکار ہو جائیں گے, اللہ سنیں گے تو اس کی محبت اور بڑھ جائے گی. یہ یاد رکھیے, بندے کی نیت نہ ہو, ویسے بندہ گڑ گڑا رہا ہے, اللہ کے سامنے پڑا ہوا ہے, مانگ رہا ہے,
اور نہ چاہتے ہوئے اس کی زبان سے کوئی خلاف احتیاط جملہ نکل گیا، اللہ کو اس بندے پہ پیار آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی، بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے کی اونٹنی گم ہو گئی، سفر میں جا رہا تھا، جنگل میں سستانے کے لیے رکا، اونٹنی اس نے باندھ دی ایک ٹہنی کے ساتھ درخت کی، خود سو گیا، جب اٹھا تو اونٹنی ہے، بڑا پریشان ہوا، یا الہ العالمین یہ گھنا جنگل، سواری غائب، سواری کے اوپر ہی میرے کپڑے، سواری کے اوپر ہی میرا پانی، سواری کے اوپر ہی میرا کھانا، کھانے پینے کپڑے سواری سب سے معروف ہو گیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اندر ہی اندر اللہ کو پکار رہا ہے، اندر ہی اندر اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ گزشتہ درس شریف میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ہم اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، کاروبار کے لیے سارے جتن کرتے ہیں، دم درود بھی کرواتے ہیں، تعویذ بھی کرواتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خود بھی اللہ کو اندر ہی اندر یاد کریں؟ حالانکہ اندر کا جو رابطہ ہے سب سے مضبوط اور قیمتی رابطہ یہ ہے، وہ اللہ سے اندر ہی اندر کہہ رہا ہے، یا اللہ اب اس گھنے جنگل میں کس کو پکاروں؟ سواری غائب ہو گئی، اسی کے اوپر سب کچھ تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پریشان بیٹھا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی اونٹنی اس کو نظر آ گئی۔ اب جب اونٹنی نظر آئی نا، خوش ہو گیا، خوشی میں اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، یا اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ تو میں تیرا اللہ۔ خوشی سے نا کہ بندہ اتر جاتا ہے، اترنا سمجھتے ہیں پنجابی میں، خوشی میں بندہ اتر جاتا ہے۔ یا اللہ کہنا تو یہ تھا نا، انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن خوشی تھی، خوشی کا غلبہ تھا، الٹ ہو گیا، اللہ تو میرا بندہ، ارے میں تیرا اللہ۔ اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں کو بلا کر کہا، وہ دیکھو میرے بندے کے دل میں میرا کتنا پیار ہے۔ وہی تو غلطی ہے، اگر یہ بندے سن لیتے تو وہ شاید مار دیتے، لیکن وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ اور بندے کا جو اندر کا رابطہ ہے نا، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اس کا کمال ہی کچھ اور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اندر اندر پکارو، مخلوق کو پتہ نہ چلے۔ کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں چپ کے، ایسا ایسا، کیوں؟ عمر ہے 120 سال، بیوی کی عمر ہے 98 سال، اولاد کوئی نہیں، چپ کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ چپ کے کو مانگ رہے ہیں اس لیے کہ عمر کے اعتبار سے اولاد کی ایک عمر ہوتی ہے، جب انسان کو عمر کراس کر جائے تو عالم اسباب میں اولاد ملنے کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اولاد کی طلب ہے، اولاد بھی مانگتا ہوں نیک پرہیزگار، پیچھے بنی اسرائیل کی نسلوں میں جو نبی چلے آ رہے ہیں، میری نسل میں بھی نبی ہونا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے عمر ہے 120 سال۔ اب اگر میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں نا اللہ مجھے اولاد دے دے تو سارے نمازی کہیں گے کہ بزرگوں کی ہو گئے، مذاق اڑ دیں گے نا، بابا جی کو کیا ہو گئے؟ لیکن اذ نادى ربہ نداء خفیا فاذکر ربک فی نفسک، اللہ اندر کی تو دنیا کا معاملہ ہی اور ہے، میں اندر ہی اندر تجھے پکار رہا ہوں، اس لیے کہ مخلوق دیکھتی ہے عالم اسباب کو، آپ دیکھتے ہیں اپنی شان مسبب الاسبابی کو، اللہ اسباب کا پابند نہیں۔ دیکھیے نا جی، ایک بندہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے، مولوی صاحب کے پاس بھی آ گیا، مولوی صاحب دعا کر دیجئے، وہ نماز کے بعد دعا کروا دیتے ہیں، بھائی کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اولاد دے دے، وہ ہر نماز میں آ کر کہتے ہیں آج بھی دعا کروا دے۔ 2-4 دن کے بعد اچانک مولوی صاحب نے پوچھ لیا آپ کی شادی کب ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی شادی تو نہیں ہوئی، اسی میں ٹکرا ماری جا رہے۔ بھائی بغیر شادی کے اولاد مانگنی حرام ہے، اسلام کا اصول ہے بغیر نکاح کے اولاد مانگنا ہی گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے ضابطے میں دعا ہے، ضابطہ یہ ہے نکاح کرو، نکاح کے بعد اب اولاد مانگو، لیکن اللہ کریم نے اپنی مخلوق میں ایک بچہ بغیر نکاح کے پیدا کیا، کون؟ حضرت عیسیٰ،
کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں قانون یہی ہے، دنیا میں جو بھی آئے گا نکاح کے بعد آئے گا، لیکن کہیں تمہارے دل میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے کہ شاید اللہ اس قانون کے پابند ہے. نہیں نہیں نہیں، میں اس قانون کا پابند نہیں ہوں. سبحان اللہ. یہ قانون تمہارے لیے، اللہ کا نظام اور ہے، بندے کا نظام ہے. دیکھیں جی پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، پانی کے اندر پیاس کی شدت کو ختم کرنے کی طاقت کس نے رکھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو کربلا کے میدان میں جن لوگوں نے ظلم کیا تھا آل رسول پر، وہ بعد میں ایک ایک کر کے ذلت کا شکار ہوئے، ایک ایک کر کے مارے گئے، قدرت کے انتقام کا شکار ہوئے. ایک بندے کا جو انتقام تھا نا اللہ کی طرف سے، وہ بڑا عبرتناک ہے. یہ جو تھا نا شمر، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو پیاس کی مصیبت میں مبتلا کر دیا. یہ نہر کے اندر کھڑے ہو کے گھڑوں کے کھڑے پی جاتا تھا، پیٹ پھول کے پھٹ گیا، پیاس ختم ہو گئی. العطش العطش پکارتا تھا، پیاس پیاس پیاس، ہے مر گیا ہے مر گیا. پانی کے اندر پیاس کی شدت کو ختم کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی. 4 گھونٹ پیے، پیاس ختم. کھانا کھایا، بھوک ختم. چند گھنٹے آرام کیا، نیند ختم. یہ ساری طاقتیں کون رکھ رہا ہے؟ اللہ. اب ایک اللہ اتنا طاقتور جس نے پانی میں طاقت رکھ دی، کھانے میں طاقت رکھ دی، نیند میں طاقت رکھ دی، ہر چیز میں طاقت رکھ دی. دوسری طرف سراپا کمزور، پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، مر بھی جاتا ہے، اپاہج بھی ہو جاتا ہے، معذور بھی ہو جاتا ہے. کہاں وہ کہاں یہ؟ لیکن بندے کی شان دیکھیے، وہ اس کو کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اندر ہی اندر مجھے یاد کر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پھر دیکھ تو مجھے یاد کرتا جا، میں تجھے یاد کرتا. اللہ ہمیں ذکر کی دولت سے مالا مال کرے. تضرعا وخیفا، اللہ کو یاد کرو گڑ گڑا کر. یعنی جب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہو نا تو ہمارا انداز ہمیں تو پتہ ہو نا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس سے مانگ رہے ہیں. لجاجت اتنی ہو، عاجزی اتنی ہو، گڑ گڑاہٹ اتنی ہو، انکساری اتنی ہو، بندہ اپنے آپ کو ایسا خاک میں ملا دے. کم از کم بندے کو تو پتہ ہو نا کہ میں کسی سے مانگ رہا ہوں، اتنے بڑے احکم الحاکمین سے، اتنے بڑے بادشاہ سے مانگ رہا ہوں. اس لیے فرمایا اندر ہی اندر مجھے یاد کرو، لیکن عاجزی کے ساتھ. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے شب معراج عرش معلیٰ پر، تو اللہ نے جاننے کے باوجود پہلا سوال یہی کیا تھا، میرے محبوب آپ میرے لیے کون سا تحفہ لے کر آئے، کون سی چیز لے کر آئے؟ تو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک میں اللہ نے خود ہی جواب ڈال دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ میں تیری جناب میں عاجزی کا تحفہ لے کر آیا، انکساری کا تحفہ لے کر آیا. اللہ عاجزی کا خالق تو ہے لیکن خود عاجزی سے پاک ہے، اس کے خزانوں میں عاجزی ہے لیکن اس کی صفت میں عاجزی نہیں، تکبر ہے، بڑائی ہے. اس لیے کہ بڑائی اور تکبر سے بھی اللہ کو دیتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ کو یاد کرو جی میں، گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ، خیفہ کھپت بھن ڈالنے کی ضرورت نہیں. اندر ہی اندر اللہ کو یاد کرتے جاؤ. تسبیح تمہارے ہاتھ میں ہو، اندر ہی اندر اللہ کو پکارتے جاؤ، اللہ کو یاد کرتے جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے رات کو. ایک آدمی دیوار کے ساتھ جو ہے نا وہ چپک چپک کے چل رہا تھا. اب گلی محلے کے اندر رات کو 1-2 بجے کے بعد اگر کوئی بندہ دیوار کی اوٹ میں چھپ چھپ کے آ رہا ہے تو محلے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ یہاں کا رہائشی نہیں ہے، یہ ضرور کسی واردات کے ارادے سے آ رہا ہے. اس لیے کہ جو یہاں کا رہائشی ہے اس کو چھپ چھپ کے چلنے کی کیا ضرورت ہے، جو گلی میں باوقار طریقے سے چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا نا کہ یہ مکانوں کے ساتھ اوٹ لے لے کے چپک چپک کے چل رہا ہے، آپ نے دیکھا، آپ بھاگ گئے، یہ کوئی واردات ہی ہے. جب قریب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکال دے تیری بغل میں کیا ہے. اس نے بکر ماری ہوئی تھی چادر کے ساتھ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی بصیرت سے بھاگ گئے. نکال دے تیری بکل میں، تیری بغل میں کیا ہے. اس نے زور سے کہا اللہ. تو جب وہ بوتل باہر نکالی نا اس کے اندر دودھ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ بتا
یہ دودھ تیرا اپنا ہے یا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی اپنا ہے ہی کچھ نہیں، اس میں تھی ہی شراب۔ تو میں نے اللہ کو یاد کیا، دل میں اللہ کو یاد کیا، پھر اللہ کی یاد کا کرنٹ میری زبان پہ آیا اور میں نے نعرہ مستانہ بلند کر کے اللہ کا لفظ منہ سے نکال دیا کہ یا اللہ آج حضرت عمر کے درے سے مجھے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ پھر کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ جو تو نے اللہ کو یاد کیا نا، اس کی برکت سے تیری شراب دودھ میں تبدیل ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یاد کر اپنے رب کو اندر ہی اندر گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ وہ لفظ آ گیا جس کا ترجمہ پہلے گزر چکا۔ جہر کرنے کی ضرورت نہیں، سپیکر کھول کے اونچی اونچی جو ہے نا وہ پورے محلے کو سنانے کی ضرورت نہیں۔ جس اللہ کو یاد کر رہے ہو وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کس علاقے میں کس جگہ بیٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کالی رات ہو، کالی رات میں کالا پتھر ہو، کالے پتھر پہ کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، اس کو رزق بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی نظر ہے اپنی ہر مخلوق پہ، اللہ کی نگاہ ربوبیت ہے اپنے ہر بندے پہ، لہذا اے لوگو اللہ کو یاد کرو۔ یعنی یہ جو لفظ ہے نا بدون الجہر من القول، یہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے ہر کام میں اعتدال پیدا کرو، نہ بہت آگے گزر جاؤ نہ بہت پیچھے رہ جاؤ۔ اس کا ایک واقعہ بھی مشہور ہے، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ میں ذرا مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہلتا ہوں، اکیلے گھر سے نکل پڑے۔ پہلے آپ کا گزر ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے پاس سے رضی اللہ عنہ، آپ نے دیکھا وہ رات کو کھڑے ہو کر مصلی پہ نفلوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آگے گزر گئے، آگے حضرت عمر کا گھر آتا تھا رضی اللہ عنہ، اونچی اونچی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز بمشکل ان کے گھر کے دروازے تک آ رہی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تلاوت کی آواز تھی وہ گونج رہی تھی۔ نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ اگلی صبح جب یہ دو حضرات شیخین کریمین جناب میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، تم رات کو بڑی آہستہ تلاوت کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کے لیے کر رہا تھا وہ سن رہا تھا۔ یہ شان صدیقیت ہے۔ اب اس میں امت کے لیے ایک سبق آ رہا ہے۔ اچھا بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے نا حضرت عمر کس کے لیے تلاوت کر رہے تھے؟ وہ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ جو اللہ کا قرب ابو بکر کے دل میں تھا، ٹھیک ہے مقام اپنا اپنا ہے، ان کی شان بہت زیادہ ہے، اللہ کی مخلوق میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، لیکن خدا شناسی، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب تو سارے صحابہ میں۔ آپ نے فرمایا عمر تم اتنی اونچی اونچی تلاوت کیوں کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو وجہ سے اونچی تلاوت کر رہا تھا، ایک تو میرا نفس بیدار رہے، شیطان میرے قریب نہ آئے، اور دوسرا جس تک میری آواز پہنچ جائے وہ بھی تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب ان کی اپنی نیت ہے، ان کی اپنی نیت ہے یہ بھی کھڑے ہے وہ بھی کھڑے، کھوٹے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تم تھوڑا اپنی آواز کو بلند کر دو، اور عمر تم تھوڑا نیچے آ جاؤ۔ اپنے آپ کو اعتدال میں رکھو، اس لیے کہ جو اعتدال ہے نا، توازن، یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی کھٹ پٹ ہوتی ہے، جتنا تصادم ہوتا ہے، جتنے فسادات ہوتے ہیں، یہ عدم توازن کی وجہ سے۔ جب کوئی چیز توازن، عدم توازن کا شکار ہو جائے، عدم توازن عدم برداشت کو جنم دیتا ہے، عدم توازن عدم برداشت کو جنم دیتا ہے، اور جب معاشرے کے اندر عدم برداشت ہوتے ہیں پھر لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، فرقہ واریت، ٹکراؤ، تصادم، قتل عام، نفرتیں، یہ سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مجھے یاد کرو اندر ہی اندر گڑ گڑاتے ہوئے اور خوب ڈرتے ہوئے کہ تم کس کو یاد کر رہے ہو، لیکن زیادہ شور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ من دون الجہر من القول، چپ کے اعتدال کے ساتھ مجھے یاد کرتے رہو۔ اب سوال پیدا ہو گیا کب اللہ کو یاد کیا جائے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو اندر ہی اندر یاد کیا جائے، بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کریم کو گڑ گڑا کے یاد کیا جائے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ
اللہ کی شان کبریائی کو اپنے دل میں جما کے اللہ کو یاد کیا جائے. اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ زیادہ بد اعتدالی کے ساتھ نہیں، اعتدال کے ساتھ جو ہے اللہ کو یاد کیا جائے. اب سوال پیدا ہوا کس وقت اللہ کو یاد کریں؟ یومیہ 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے وقف کر دیں اللہ کے لیے؟ یہ مرحلہ بڑا قابل غور ہے. کتنی دیر ہم اللہ کو یاد کریں، کتنا وقت نکالیں ہم اللہ کے لیے. سارے کام دنیا کے کرنے ہیں، بچوں کی پرورش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، سونا بھی ہے، اور بھی بشری معاملات ہیں. اللہ کو کب یاد کرنا چاہیے؟ یا اللہ یہ بھی فرما دیجئے ہم یومیہ زندگی میں آپ کی یاد کے لیے، ذکر کے لیے کتنا وقت نکالیں؟ چند گھنٹے، چند ساعتیں، چند منٹ، یا کتنا وقت؟ کائنات کے رب کیا جواب دیتے ہیں؟ بالغدو والآصال، صبح سے شام تک مجھے یاد، ہر وقت مجھے یاد کرتے رہو. اب سوال پیدا ہوا یہ تو ممکن ہی نہیں، ہر وقت کیسے یاد کریں؟ بالغدو والآصال، اللہ تو فرماتے ہیں صبح و شام مجھے یاد کرو. صبح و شام، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح سے شام تک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح اور شام کے درمیان اوقات طے کر لو. مفسرین کہتے ہیں اس کے اندر 5 نمازیں بھی آ جاتی ہیں، فجر سے لے کر رات گئے تک 5 نمازیں اس میں شامل ہوگی. اور تمام عبادات کی جو جڑ ہے، مغز ہے، وہ 5 نمازیں. اور دوسرا علماء کرام یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر فضول کوئی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، خاموش بیٹھا رہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. آپ غیبت نہیں کر رہے، چغلی نہیں کر رہے، پروپیگنڈا نہیں کر رہے، کسی کی کردار کشی نہیں کر رہے، کسی غلط مہم کا آپ حصہ نہیں ہیں. آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ مطمئن ہو جائیں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، دل میں نیت ہے پروردگار عالم آج شام تک میں نے جتنا لین دین کرنا ہے بغیر جھوٹ کے کرنا ہے، جتنا لین دین کرنا ہے بلا سود کرنا ہے، جتنا لین دین کرنا ہے بلا خیانت کرنا ہے. وہ دل میں یہ نیت کر لیتا ہے، زبان میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، یہی تو ہے جو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ بھی اللہ کی یاد. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندہ جاتا ہے گھوڑا خریدنے کے لیے، اور وہ یہ نیت کر لیتا ہے پروردگار عالم جب کبھی جہاد کا اعلان ہوگا میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر تیری راہ میں جہاد کروں گا. دور دور تک جہاد کا کوئی اعلان نہیں، کوئی آثار نہیں، نیت کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح سویرے یہ بندہ اٹھ کے کوئی بھی ہتھیار اٹھا کے جب اس گھوڑے کی گندگی صاف کرے گا، لیگ صاف کرے گا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میرے جان ہے، اس وقت بھی اس کے کھاتے میں جہاد کا ثواب ہے. اس لیے کہ یہ اندر ہی اندر ایک نیت کر چکا ہے، اس کی من کی دنیا اللہ کے رابطے میں آ چکی ہے. اسی چیز کا نام ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کر اپنے رب کو اندر ہی اندر تضرعاً وخیفۃ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اور اللہ کی شان کبریائی کا استحضار کر کے بدون الجہر من القول، تمہارے قول میں، تمہارے قول میں، تمہارے ذکر میں، تمہارے لب و لہجے میں، تمہارے انداز میں. اب آج کل ہمارے ہاں یہ جتنے محفلوں کے ذکر ہوتے ہیں یہ کتنے بھوٹے طریقے سے ہوتے ہیں، یہ ہو کر رہے ہوتے ہیں. اب اپنی طرف سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اللہ کے ذکر کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کا ذکر ایسے کیا جائے کہ اس کے اندر وقار ہو، تمکنت ہو، خاموشی ہو، تنہائی ہو، یکسوئی ہو، عاجزی ہو. اور یہ شام صبح اللہ کا ذکر کیا جائے. پروردگار عالم اگر کوئی بندہ یومیہ زندگی میں یہ کام نہیں کرتا اس کا شمار کرنے ہوگا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں اپنے آپ کو شامل مت کرو. اگر آپ کی زبان پہ اللہ کی یاد نہیں ہے نا، اور آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، آپ غافل ہیں. آپ کا دل مرجھا گیا ہے، آپ کے دل کی دنیا اندھیروں میں بدل گئی ہے، آپ کی من کی دنیا اجڑ گئی ہے. خدا نہ کرے اگر آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں، اولاد موجود ہے، کاروبار موجود ہے، رزق موجود ہے، عزت موجود ہے، منصب موجود ہے، سب کچھ ہے. اب دنیا میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہم سارے اپنی اپنی جگہ دیکھیں دوسروں پر غور کرنے کی بجائے تو ہم یہ بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اولاد آنکھوں کے سامنے ہے، رزق کھلا ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی کوئی نہیں، عزت بھی ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اندر کی دنیا اجڑ گئی ہے. من کی دنیا جو ہے نا وہ اس وقت مطمئن ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی شان کو
بلند ہو. جب اللہ کی یاد سے بندے کا دل جو ہے وہ غیر مطمئن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر چیز سے اس بندے کے لیے سکون، تسکین اور اطمینان جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں. تو دوستو اللہ اور بندے کا کوئی جوڑ نہیں. مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا تھا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتبروں سے حل نہ ہوا. یہ اللہ اور بندے کا جوڑ لگا کیسے؟ کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ اور بندے کا جوڑ لگ گیا، بندہ اللہ کا محبوب بن گیا؟ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتبروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں. نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ریاضت کرو، عبادت کرو، مجاہدہ کرو، تلاوت کرو، ذکر کرو، کثرت سے درود شریف پڑھو. جتنا زیادہ ذکر کا اہتمام ہوگا بندہ اتنا زیادہ غفلت سے باہر نکلے گا. اور دوستو آج کے سبق کی آخری بات، پروردگار عالم فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ تیرے رب کے نزدیک بڑے ہی متکبر ہیں جو اپنے رب کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں. جو عبادت کر رہے ہیں وہ عاجز ہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ عاجز ہیں، اور جو غافل ہیں ان کے سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلا مرض جو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا وہ یہ کہ پروردگار عالم نے ان کو متکبر بنا دیا ہے. متکبر کون ہوتا ہے؟ جس کا دل سخت ہو جائے. عاجز کون ہوتا ہے؟ جس کا دل نرم پڑ جائے. عاجز وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جھک جائے، عاجز ہو جائے. اور متکبر وہ ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جائے. اللہ فرماتا ہے ذکر نہ کرنے کی سب سے پہلی دنیا کی نحوست اور سزا بندہ سنگ دل ہو جاتا ہے. اس لیے سنگ دلی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، نرم دلی ردت قلب اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس کا آسان ترین فارمولہ کیا ہے کہ ہم سب ہر وقت اللہ کا ذکر کریں. چلتے پھرتے کچھ وقت مخصوص کر لیں، یعنی جو ذکر لسانی ہے نا پنجگانہ نماز کے بعد، پنجگانہ نماز تو ہے ہی، وہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ وقت ہم خاص کر لیں ذکر لسانی کے لیے. گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھیں، پکڑ لیں اور اللہ کا نام لے لیں. اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے خاموش بیٹھے رہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، چغلی نہیں کھا رہے ہیں، کردار کشی نہیں کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے روزی کے ٹھیے میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، غلط کام نہیں کر رہے. دوستو آج کی گفتگو کی آخری بات یہ ہے، پہلے دور میں گناہ کرنے کے لیے جتن کرنا پڑتے تھے. اگر کوئی بندہ گناہ کرنا چاہتا اس کو جتن کرنے پڑتے تھے، سوچنا پڑتا تھا، پلان ترتیب دینا پڑتا تھا کہ میں فلاں غلط کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، اس کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی تھی، تب کہیں جا کر گناہ وجود میں آتا تھا. جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں یہ گناہ کرنے کے لیے جتن کرنے کا دور نہیں ہے. یہ تو آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بستر میں بیٹھے ہیں، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ گناہ کرتے ہیں. نیکی کا سامان بھی آپ کے پاس ہے، گناہ کا سامان بھی آپ کے پاس ہے. جتنا خطرناک ترین دور آج کا دور ہے، اس سے زیادہ خطرناک ترین دور عالم انسانیت میں اس سے پہلے کبھی نہیں گزرا تھا. اور یہ خطرناکی اب دن بدن بڑھے گے، اس لیے کہ زمانہ دن بدن جو ہے وہ قیامت کے قریب جا رہا ہے. اور جو زمانہ قیامت کے قریب جائے گا فتنہ بڑھے گا. ایک بزرگ تھے، وہ نان بائی تھے، نان لگاتے تھے، بیچتے تھے روٹیاں. تو ان کی عادت تھی باسی روٹی مہنگی بیچتے تھے اور تازہ روٹی سستی بیچتے تھے. یعنی اس کے برعکس اگر کل کی روٹیاں بچ گئی تو آج ان کی قیمت 8 آنے، اور آج جو تازہ روٹی لگ رہی ہے اس کی قیمت 4 آنے. تو کسی بندے نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، الٹ آپ کیوں چل رہے ہیں؟ تازہ روٹی مہنگی ہوتی ہے اور باسی سستی ہوتی ہے، آپ نے اس کو الٹ کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ دراصل جو باسی روٹی ہے نا اس کو تازہ روٹی سے ایک دن زیادہ محبوب کی نسبت حاصل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے. اور جو روٹی آج پکی ہے، یہ کیا جو روٹی کل والی تھی وہ نبی کے زمانے کے قریب تھی، اور جو روٹی آج والی ہے یہ قیامت کے قریب ہے. جو چیز آج کے دن ہے اس میں نحوست زیادہ ہے، بے برکتی زیادہ ہے، گناہ کا کرنٹ زیادہ ہے. اور جو چیز پہلے والی ہوتی ہے اس کو نبی کے زمانے سے نسبت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے دوستو آج کے دور میں چونکہ ہماری اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے گناہ کے جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور گناہوں سے جو چیز ہمیں بچاتی ہے اس کا آسان ترین فارمولہ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ذکر کیجیے،
کثرت کے ساتھ کیجیے، مرد بھی، خواتین بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، بچیاں بھی، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا اتنی من کی دنیا اجلی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3-4 سوالات ہیں۔